لوگوں کو توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، ایک دیندارانہ ماحول قائم ہو گیا، دین کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ اگر کسی چیز کی اس زمانے میں کمی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی کمی تھی۔ یہاں نوجوانی کے عالم میں یہ واقعہ پیش آیا، آگ میں ڈال دیا، پھر اپنی تمام جوانی اللہ کی عبادت میں خرچ کر دی، اللہ کے بندوں کو بلانے کے لیے خرچ کر دی۔ 80 برس کی عمر، اور ایک روایت میں لکھا ہے 99 برس کی عمر میں اللہ سے عرض کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار ہونہار لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب حضرت سارہ اولاد سے مایوس ہو چکی، حضرت سارہ آپ کی بیوی تھی، اولاد سے جب مایوس ہو چکی تھی تو حضرت سارہ کی ایک باندی تھی جن کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ اب آپ کی بیوی کی باندی، حضرت سارہ کی باندی حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حوالے کر دیا، تحفے میں دے دیا کہ اے میرے سرتاج یہ باندی میری تھی، میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ اسے رکھ لیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ باندی آ گئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، چند دنوں کے بعد حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کیونکہ آپ کو اولاد کی کمی تھی، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اسی لیے کہا گیا کہ اللہ سے بار بار دعائیں مانگنا چاہیے، بار بار مانگنا چاہیے، دعا قبول ہوگی۔ 80 برس کی عمر میں، 99 برس کی عمر میں پہنچ گئے، جب دعا مانگے اللہ اولاد کی خوشخبری سے نواز دیا۔ اس لیے آج بھی دعا میں وہ تاثیر ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس لیے ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہماری جو حاجتیں ہیں، ہماری جو اللہ سے مانگنے کی چیزیں ہیں، اسے بار بار مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک بار مانگ کر نہیں تھک کر بیٹھنا، اللہ مجھے جب تک نہیں دے گا میں تب تک مانگتا رہوں گا، چاہے میرے اس میں 10 سال لگ جائے، 20 سال لگ جائے، یا میں یہاں سے ختم ہو کر چلا جاؤں، اللہ میری دعا کا بدلہ مجھے قیامت کی دن عطا کریں گے۔ بہرحال اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی تو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ پھر چند دن کے بعد آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے اولاد ہوئی، جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں دی ہوئی باندی سے لڑکا پیدا ہو گیا، بشریت کا تقاضا غالب آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے میرے سرتاج، اے میرے آقا، اس ماں کو، اس باندی کو میری آنکھوں سے اوجھل کر دے، کہیں دور لے کر چلے جائے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا اے ابراہیم، اپنی بیوی اور اپنے اولاد کو کسی غیر ذی زرع مقام میں چھوڑ کر آنا، ایسی جگہ جہاں نہ کوئی درخت اگا ہو، نہ کوئی آدمی آتا ہو نہ جاتا ہو، نہ کوئی وہاں رہتا ہو، چٹیل میدان ہو، ویران جگہ ہو، ایسی ویران جگہ میں جا کر چھوڑ کر آنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لیے، اپنے بچے کو جو بہت بڑی عمر کے بعد پیدا ہوا، اس بچے کو لیے، ساتھ میں چند کھجوریں اور مشکیزہ بھرا ہوا پانی
لے کر راستے سے نکلے۔ جب راستے سے نکل رہے تھے اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایمان دیکھنا چاہ رہے تھے۔ آیا ابراہیم میری محبت کو ترجیح دے گا یا اولاد کی محبت کو ترجیح دے گا؟ حضرت ابراہیم جد امجد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سر تا پیر مجسمہ عشق خداوندی بنے ہوئے تھے۔ وہ کب اللہ کی محبت کو انکار کرتے، اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر چٹیل میدان کی جانب نکلتے ہیں۔ جب ایسی جگہ چلے گئے جہاں غیر ذی زرع مقام ہے، نہ کوئی آتا ہے جاتا ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کوئی پرندہ وہاں آتا ہے، ایسے چٹیل میدان میں چھوڑ دیے۔ آج جہاں بیت اللہ شریف ہے وہاں چھوڑ دیے تھے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر آگے بڑھ رہے تھے، آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے سرکار، اے ابو الانبیاء، اے میرے آقا، یہ تو بتا دو مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیا خدا نے میرا آپ کو حکم دیا ہے؟ اگر اللہ حکم دیا ہے تو خدا میرے لیے بہتر صورت نکالے گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا یہ حکم ہے۔ آگے جا رہے ہیں، جب تھوڑی سی دور گئے، بیوی اور بچے کو پلٹ کر دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر پلٹ کر دیکھتے ہیں، پھر پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ جب آنکھوں سے بیوی اور بچہ اوجھل ہو گیا، ذرا تصور کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام جد امجد ابو الانبیاء پر اس وقت کیا حالت گزری ہوگی۔ 99 برس کی عمر میں لڑکا پیدا ہوا، اس کے بعد لڑکے سے محبت زیادہ کی، اس کی محبت میں کمی ہو رہی ہے، غیر ذی زرع مقام میں چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ تصور کرنے کی ضرورت ہے حضرات۔ اللہ کے حکم سے آگے بڑھ کے گئے، جب اپنی بیوی اور بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، نظر نہیں آئے، تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا، اے باری تعالیٰ، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کے حکم پر میں نے اپنی بیوی اور بچے کو ذی زرع مقام میں چھوڑ دیا ہوں، آپ ان کی حفاظت کرنا۔ یہ دعا کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جب تک کھجوریں تھیں، پانی کا مشیزہ تھا، یا کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں وہ کھا کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے اور وہاں رہ رہے تھے۔ جاتے جاتے ایام بڑھتے گئے، آپ کا جو کھانے کی خوراک تھی وہ ختم ہو گئی، وہ کم ہو گئی، نہیں کے برابر ہو گئی، فاقے پر فاقے شروع ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ زبان پر ایک شکایت بھی نہیں۔ یہی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہو، اگر اللہ کا یہ حکم ہے یہ حرف شکایت بھی زبان پر نہ لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جگر تھا، انہوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے وہاں چھوڑ کر آیا۔ ہم لوگ تو نبی کے دعوے پیش کر دیتے ہیں، عشق رسول کے دعوے پیش کرتے ہیں، جب ثبوت کا نمبر آتا ہے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ مجسمہ عشق خداوندی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام احکامات کو بجا لایا۔ خدا نے جو کڑی سے کڑی آزمائشوں میں مبتلا
ان تمام آزمائشوں میں مکمل طور سے کامیاب گزرے۔ اب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا وقت آ جاتا ہے، کھانے کے لیے کچھ چیزیں بھی نہیں ہے، جو تھا کھانے کا سارے چیزیں ختم ہو گئی، خوراک ختم ہو گئی، بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کی تپش کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں اور اپنی اماں سے کہہ رہے ہیں، اے امی جان مجھے حلق میں 2 گھونٹ پانی ٹپکا دے، نہیں تو میری جان چلی جائے گی۔ آنکھ باہر آنے لگی، بچہ رو رہا ہے، آپ کے چھاتی مبارک میں دودھ بھی سوکھ گیا تھا۔ بچے کو خوش کرنے کے لیے پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی صفا کی جانب دوڑتی ہے، پھر پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ میرے بچے کو کچھ نقصان نہ ہو گیا، پھر آگے مروہ کی جانب جاتی ہے، کبھی اور سامنے جاتی ہے، تھوڑی دیر جاتی ہے، پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہے میرا بچے کو نقصان تو نہ ہوا، کبھی صفا کی طرف جا رہی ہے، کبھی مروہ کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کا صفا کی جانب جانا، مروہ کی جانب جانا اتنا پسند آ گیا، اللہ نے حج کے واجبات میں سے بنا دیا اور کہہ دیا جو کوئی آدمی حج کرے گا اسے یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دوڑی تھی وہاں دوڑنا ہے، جہاں آہستہ چلی تھی وہاں آہستہ چلنا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ ارکان مکمل نہیں کرے گا اس کا حج نہیں ہوگا۔ پیاس لگ رہی ہے، ماں کی ممتا بڑھ رہی ہے کہ بچہ ہے اسے پانی پلاؤ، صفا کی جانب جا رہی ہے، مروہ کی جانب جا رہی ہے، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، بچہ پاؤں رگڑ رہا ہے۔ اللہ یہ منظر دیکھتے ہیں کب اللہ برداشت کرتے، کیسا سخت امتحان ہو رہا ہے۔ وہاں والد جد امجد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر چلے گئے، غیر ذی ذرا مقام میں نہ کوئی آدمی آنے والا ہے نہ جانے والا ہے، نہ صحیح طور سے پانی کا انتظام ہے۔ ایسے چٹیل میدان میں جب اللہ دیکھتے ہیں حضرت حاجرہ صفا کی جانب جا رہی ہے، مروہ کی جانب جا رہی ہے، اللہ کہتے ہیں اے جبرائیل جاؤ پانی کا انتظام کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے فوراً آتے ہیں، آپ اپنے پر مبارک سے اس جگہ پر مارتے ہیں جس کی وجہ سے پانی ابلنے لگتا ہے۔ حضرت حاجرہ صفا کی جانب چلی گئی، پھر مروہ کی جانب آ کر دیکھتی ہے کہ پانی یہاں آ گیا، خوش ہو جاتی ہے اور خوشی کے عالم میں کہتی ہے زمزم زمزم ٹہل جا ٹہل جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رحم کرے اسماعیل کی ماں حاجرہ پر، اگر اس وقت وہ زمزم کہہ کے نہ کہتی تو عین ممکن تھا پوری دنیا وہ پانی میں ڈوب جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آب زمزم کا پانی جہاں سوز کو مٹاتا ہے وہاں غذا بھی ہے، کھانے کا کام بھی دیتا ہے، پیاس کو بھی بجھاتا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں زندگی بسر کر رہے تھے، پانی کے چشمے کو دیکھ کر چند دنوں کے بعد ایک قافلہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر پرندے اڑ رہے ہیں، قبیلے جرہم کا ایک آدمی آیا، پانی کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اب چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا، اللہ کے حکم سے وہاں آئے تو دیکھا کہ پانی کا وہاں انتظام ہے۔ آج وہی جگہ بیت اللہ شریف ہے، مکہ مکرمہ ہے، اللہ نے حج کے واجبات میں سے حضرت حاجرہ کے رکن کو کر دیا۔ یہ سخت امتحان، اس کے بعد کا امتحان
قربانی والا امتحان. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انشاءاللہ یہ واقعہ اگلی جمعہ کے سامنے عرض گزار ہوں گا. قربانی ہر اس بالغ عاقل مرد پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے. شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی. رمضان میں جو زکوٰۃ کے مستحق تھے، جنہوں نے رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ نکالی، وہی افراد قربانی کے بھی مستحق ہیں. اللہ نے جن کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، قربانی دے. اللہ آپ کے مالوں کے ذریعے اس میں برکت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی مجید کے 17ویں پارے میں ارشاد فرما رہے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تم جو ذبح کر رہے ہو جانور، اس کا نہ میرے پاس خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، میرے پاس صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ تقوی کو دیکھتے ہیں. جو بندہ قربانی کرتا ہے اس کا خون کا خطرہ، جانور کا خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. اس لیے حضرات جن کو اللہ نے مالی وسعت دیا ہے وہ قربانی ادا کرے. اسی طرح وہ بندہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں وہ قربانی دینا چاہتا ہے تو یہ عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اب قربانی کے لیے کون سا جانور اختیار کرے؟ وہ جانور جو ہمارے ہاتھ میں آسانی سے گھاس پھوس کھاتے ہو. اس سے جنگلی جانور نکل گئے، گائے ہو گیا، بیڑ ہو گیا، بکری، ان کی قربانی کی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو بڑے جانور ہیں، 6 مہینے کا ایک جانور ایسا ہے کہ 6 مہینے میں 1 سال کا نظر آ رہا ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. چھوٹے جانوروں میں جیسے بکرا ہے، بھیڑ ہے، 6 مہینے کا ہے، اتنا موٹا تازہ ہے کہ 1 سال کا نظر آ رہا ہے تو اس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں. بقیہ جو بڑے جانور ہیں ان کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے. چھوٹے جانوروں میں 1 سال کا ہونا ضروری ہے، یا کم از کم 6 مہینے کا ہے. جو 1 سال کا نظر ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں. بڑے جانور 2 سال کا ہونا ضروری ہے. اور جب اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرے، عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ کوالٹی سے اعلیٰ قسم اللہ کے سامنے پیش کرے. کسی کا اگر ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا کان نکلا ہوا ہے، خلاصہ کلام جس کسی جانور میں عیب ہو اس کی قربانی اللہ کے یہاں معتبر نہیں. عمدہ سے عمدہ جانور کو تلاش کرے اور اللہ کی راہ میں اچھے سے اچھے جانور کو قربان کرنے کی کوشش کرے. اور قربانی کا جو گوشت ہے اس میں 3 حصے کیے جائے. ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصہ غربا کے لیے رکھا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھا جائے. جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ اس پر عمل کرنے والا بنائے. انشاءاللہ ذی الحجہ جب شروع ہو جائے گا اس کے جو احکام ہیں انشاءاللہ وہ بھی بتائے جائیں گے. تکبیرات تشریق جو ہے وہ کب پڑھنا ہے انشاءاللہ وہ بھی بتایا جائے گا. جن حضرات پر قربانی واجب ہے وہ کوشش کر کے اللہ کی راہ میں قربانی کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.